بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم ملک محمد یوسف بھٹی۔ قادریہ کلینک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام حضرات کو ویلکم کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات باخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آج میں احتلام کا علاج لے کر آیا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ احتلام کیوں ہوتا ہے۔ اور یہ احتلام جو ہے ایسی نامراد مرض ہے جو انسان کی باڈی کو کمزور کرتی ہے۔ باڈی کے ساتھ ساتھ یہ ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے کہ جب یہ کثرت احتلام سے ہمارا مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کمزوری کو ہم ختم کرتے ہیں تو پھر انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ کثرت احتلام ذہن کو کند کر دیتا ہے، کثرت احتلام دل کو کمزور کر دیتا ہے، کثرت احتلام کی وجہ سے انسان کو نسیان کی بھول جانے کی مرض لاحق ہو جاتی ہے۔ پڑھنے پہ، تعلیم حاصل کرنے پہ، یا جو پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں، ان کا پڑھنے پہ دل نہیں لگتا، ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ سبق ویسے تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یاد ہو گیا، جب سبق پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کو وہ سارا کا سارا جو ہے بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ ان کے اندر کی جو طاقت ہے وہ کثرت احتلام کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ کثرت احتلام ایک تو جگر، مثانہ، معدہ کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا غلط سوسائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ غلط ناول پڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے، چوتھا آج کل موبائل جو ہیں، ان موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنے سے، گندے کمنٹس دیکھنے سے یہ کثرت احتلام کی مرض جو ہے، یہ جھوٹی شہوت کی مرض جو ہے جو بندے کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد جو ہے، انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایسی دوائی بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے معدے کو درست کرے گی، آپ کی جگر کی گرمی کو دور کرے گی، آپ کے معدے کی گرمی کو دور کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے دماغ کی نشو و نما کرے گی، آپ کے دماغ کو بھی طاقت دے گی۔ اس کے علاوہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو جو آپ کو جو کثرت احتلام کی مرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور آپ دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اور اس نسخے کے استعمال سے آپ کے دماغ کو بھی طاقت ملے گی اور آپ کے احتلام سے بھی آپ کو شفا ملے گی۔ تو اب میں آپ کو نسخے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تخم ریحان کہتے ہیں، یہ مغلظ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ معدے کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ یہ گوند ککر ہے، یہ بھی مغلظ ہے۔ اور یہ جو گلے کی خراش ہوتی ہے یا سینے کی خلش ہوتی ہے یا معدے کے اندر خشکی آ جاتی ہے، اس کو بھی درست کرتا ہے۔ یہ کشنیز ہے، یہ دماغ کو سکون دیتی ہے اور دماغ کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یہ سداب ہے، یہ بھی معدے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اور اس میں یہ جو چھلکا ہے، یہ ہم نے بہت ہی بہترین کمپنی مرحبا کا چھلکا لیا ہے۔ کھلا چھلکا صحیح طرح کا نہیں ملتا، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ مرحبا کمپنی جو ہے یہ اچھے چھلکوں کو پیکنگ کرتی ہے۔ ہم نے یہ چھلکا لیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں یہ چھلکا شامل کر دینا ہے۔ اور اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ صبح و شام خالی پیٹ آپ نے پانی کے ساتھ مقدار خوراک آپ نے 5 گرام لینی ہے۔ 5 گرام بھی لے سکتے ہیں، 3 گرام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، 2 گرام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے چھوٹا ٹی سپون آپ نے لینا ہے اور اس کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو احتلام کا مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوست احباب پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ ہم سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنی تشخیص کے، اپنی مرض کے متعلق ہمیں بتانا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں یہ مرض ہمیں کیوں لاحق ہو گئی ہے، تو وہ ہم سے دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ رابطہ کریں۔ یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہیں اور یہ ہمارے فون نمبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر ہیں اور ہم سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے قادریہ دواخانہ
بستی عبداللہ پپلی پار روڈ دیپال پور اکاڑا پہ تشریف لائیں۔ ہمارے دواخانہ پہ الحمدللہ ہر مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے، جس میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور ہارٹ کی پرابلم ہے، امراض خبیثہ ہے، پانچ پن کا مسئلہ ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، اور جو کمزور حضرات ہیں جن کو ضعف با کا مسئلہ ہے، جن کے شہوت کا مسئلہ ہے، سپرم کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کا حل ہمارے دواخانہ پہ الحمدللہ موجود ہے۔ آپ ایک دفعہ ہمارے دواخانہ سے ضرور رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے دواخانہ سے انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور ہمارے لیے نیک دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔